مولانا ابوال حسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی بھٹکل کی جانب سے وقتاً فوقتاً مختلف قسم کے مسابقات منعقد کیے جاتے رہتے ہیں۔ امسال رمضان المبارک میں لاک ڈاؤن اور کورونا وائرس کے پیش نظر اکیڈمی کی جانب سے 5 اداروں کے اشتراک کے ساتھ ایک منفرد مسابقے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ 1.5 پارہ حفظ قرآن سمیت مختلف قسم کے اعمال کے اس مسابقے میں 7 سال سے 100 سال تک کی عمر کے مرد و خواتین شرکت کر سکتے ہیں۔ ان مقابلے میں حصہ لینے والے ممتاز افراد کے درمیان 4 لاکھ تک کے انعامات تقسیم کیے جائیں گے اور اس کی مدت 40 روز متعین کی گئی ہے۔ مقابلے میں حصہ لینے والے 10 رمضان تک اپنا نام رجسٹر کر سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ پروگرام ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کی زیر سرپرستی، مولانا ابوال حسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی کے زیر اہتمام، ادارہ فکر و خبر بھٹکل، سیدی بات بنگلور، ادارہ ادب اطفال بھٹکل، لرن قرآن بھٹکل اور اقرا اکیڈمی منگلورو کے اشتراک کے ساتھ منعقد کیا جا رہا ہے۔ مولانا ابوال حسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی بھٹکل کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد الیاس ندوی نے فکر و خبر کو بتایا کہ رمضان المبارک میں کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے پس منظر میں اگر ہم تھوڑی سی ہمت کریں تو انشاءاللہ ہمارا یہ مبارک مہینہ نیک اعمال میں سبقت کے اعتبار سے ہمارے پچھلے تمام رمضانوں کے مقابلے میں سب سے ممتاز ہوگا۔ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ہم ان یومیہ اعمال کو بآسانی انجام دے سکتے ہیں، جس کو 4 خانوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس پر عمل کرنے والے کے لیے رمضان اور رمضان کے بعد جملہ 40 دن کا موقع دیا جا رہا ہے۔ ہر عمر کے گروپ میں انشاءاللہ 1 لاکھ روپے کے نقد تشجیعی انعامات اور کل 4 لاکھ کے انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ مزید تفصیلات مولانا کی اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مسابقے میں شرکت اور اس کی دیگر تفصیلات کے لنک ہمارے یوٹیوب چینل کے ڈسکرپشن میں دی جا رہی ہے، لہذا وہاں پر لنک ملاحظہ فرمائیں۔ آگے دیکھیے مولانا کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات ناظرین، اس وقت پورے عالم اسلام میں ماہ مبارک کی آمد ہے، لیکن اسی کے ساتھ لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کے پس منظر میں پورے عالم اسلام میں ایک افسردگی کی فضا ہے کہ ہم سالوں سے جو اجتماعی عبادتیں رمضان مبارک میں خاص طور پر کرتے آ رہے تھے، اپنے گناہوں کی وجہ سے آج اس سے محروم ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس آزمائش میں ہمارے لیے خیر کا کیا پہلو ہے۔ آئیے اللہ کے حکم کے مطابق ہم تلاش کریں، کوشش کریں کہ اس شر کے پہلو میں ہمارے لیے خیر کا کیا پہلو ہو سکتا ہے، اور اس زحمت کو ہم رحمت سے، اللہ کے فضل سے کیسے بدل سکتے ہیں۔ اسی لیے مولانا ابوال حسن ندوی اسلامک اکیڈمی بھٹکل نے اپنے سرپرست حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب ندوی حسنی دامت برکاتہم کی سرپرستی میں اپنے متعلق 5 اداروں کے تعاون اور اشتراک کے ساتھ فکر و خبر بھٹکل، سیدی بات بنگلور، ماہنامہ بچوں کا مجلہ پھول، لرن قرآن اور منگلور سے تعلق رکھنے والا ایک اہم ادارہ اقرا اکیڈمی، پورے ملک کی سطح پر ایک انعامی مسابقہ شروع کرنے جا رہا ہے۔ اس کا تعلق اعمال سے اور یومیہ اذکار اور سورتوں کی تلاوت سے ہوگا، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس ماہ مبارک کو ہم پچھلے تمام رمضانوں کے مقابلے میں اس زحمت کے پس منظر میں اس سے زیادہ رحمت سے بدل دیں، جس کی اللہ ہم سے امید کر رہے ہیں۔ بہت ہی آسان یہ کام ہے، بس نیت اور ارادوں کی ضرورت ہے۔ آئیے شریک ہو جائیے، انعام کی امید میں اور انعام کے لالچ میں نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن یہ انعام کی ترغیب انشاءاللہ آپ کو ماہ مبارک میں ان کاموں پر آمادہ کرے گی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے اس کے بعد یہ سلسلہ انشاءاللہ 40 دن کے آپ کے عمل کے بعد زندگی بھر اللہ باقی رکھیں گے۔ ہم نے 4 کیٹیگریز عمر کی بنائی ہیں اور 4 قسم کے یومیہ ہم نے اعمال بنائے ہیں، ایک حفظ قرآن کا، ایک کثرت تلاوت قرآن کا، ایک یومیہ اعمال کا، اور ایک یومیہ اذکار اور سنت سورتوں کے پڑھنے کا۔ آپ
ارادہ کیجئے ماہ مبارک میں آپ صرف آپ کے اپنے ارادے سے حافظ قرآن بننے کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں۔ ہر فرض نماز سے پہلے صرف آپ 2 آیتیں یاد کیجئے، فرض نماز کے بعد 2 آیتیں یاد کیجئے، 5 نمازوں کے بعد رمضان میں آپ کی جو ہے ایک صفحے کا حفظ کرنا انشاءاللہ آپ کو 40 دن کے اندر 1.5 پارہ حفظ کرا دے گا۔ پھر انشاءاللہ آپ ایک دن آئے گا انتقال سے پہلے ہم حافظ قرآن بن کے اس دنیا سے جائیں گے، لیکن حفظ کرنے والے کے لیے شرط ہے کہ اس کے 1.5 پارے میں سورہ بقرہ کا پہلا پارہ الف لام میم اس کو ضرور یاد کرنا ہے، اور آدھا پارہ پارے میں سے اگر پارہ یاد ہے یا آدھا یاد ہے تو سورہ سجدہ، سورہ ملک اور سورہ واقعہ آدھا پارہ اس طرح مکمل بھی کر سکتا ہے، لیکن سورہ بقرہ ضروری ہے، سورہ بقرہ کا پہلا پارہ۔ کثرت قرآن کا مطلب کون سب سے زیادہ قرآن مجید ختم کرے گا؟ اللہ کے ایسے بندے آج بھی موجود ہیں جو رمضان کے ایک دن میں 2 قرآن مجید ختم کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ گزشتہ رمضانوں کے مقابلے میں ہمارا یہ رمضان کثرت قرآن میں ایک ممتاز اور منفرد انشاءاللہ رمضان ہوگا۔ تیسری چیز، روزانہ کی چند سنتوں پر عمل ہے، جن سنتوں پر ہم اس رمضان میں بہت آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی سنت اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب سنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ محبوب سنت وہ تہجد کی 2 رکعت کم از کم نمازیں ہیں۔ ہم اس کے لیے پہلے سے بیدار رہتے ہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ دعائیں 24 گھنٹوں میں تہجد کے وقت میں قبول ہوتی ہیں۔ کم از کم 2 رکعت ہم فجر کی نماز سے پہلے سحری کے بعد تہجد کی ادا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس کے لیے خوشخبری سنائی، اللہ تعالیٰ اس دعا کو سننے اور قبول کرنے کے لیے نچلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں مغفرت دوں اور اس کی مانگوں کو پورا کروں۔ آج سے ہم طے کریں کم از کم 2 رکعت تہجد، اسی طرح 2 رکعت اشراق۔ اصل اشراق تو یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھ کر سورج طلوع ہونے کے بعد 10-15 منٹ کے بعد اشراق کی نماز ادا کریں۔ اگر ہم اس طرح نہیں کر سکتے، ہم فجر کے بعد اگر آرام کرتے ہیں 9 بجے 10 بجے جب بھی اٹھیں گے تو اشراق کا یہ وقت باقی رہے گا، 2 رکعت اشراق کی نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ دن بھر میں جو سنت مؤکدہ نمازیں ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا نہیں، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2، اور وتر کی 3 رکعت نمازیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناغا نہیں کیا اور فرمایا تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی یہ نماز ہے، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اسی طرح افطار سے پہلے اور سحری کے بعد اپنی مادری زبان میں 5 منٹ اللہ سے مانگنا، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے اور اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے احسانات کو کم از کم 5 منٹ اپنے گھر والوں کا، مرحومین کا، اپنے اساتذہ کا، رشتہ داروں کا نام لے کر میں 5 منٹ مادری زبان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان جو ہے پوری توجہ کے ساتھ اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب اپنی مادری زبان میں اللہ سے وہ مانگتا ہے۔ قرآنی دعائیں سب سے زیادہ مؤثر ہیں، احادیث نبویہ کی دعائیں سب سے زیادہ مؤثر ہیں۔ ان دعاؤں کے ساتھ ہمارا معمول ہو کم از کم فجر کی نماز سے پہلے اور مغرب میں افطار کے وقت 5 منٹ کم از کم اپنی مادری زبان میں ہم اللہ سے مانگنے والے بنیں گے۔ اسی طرح روزانہ کے اعمال میں ہم نے ایک کیٹیگری ایسی بنائی ہے جس کو غیر تعلیم یافتہ آدمی بھی اس کو آسانی سے کر سکتا ہے، اور یہ گروپ وہ ہے جس کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے وہ اسی پر عمل کر سکتا ہے۔ اس میں روزانہ سورہ سجدہ کی تلاوت، سورہ واقعہ کی تلاوت اور سورہ ملک کی تلاوت۔ سورہ ملک کی تلاوت سے اللہ عذاب قبر سے بچاتے ہیں، سورہ واقعہ کی تلاوت سے اللہ فقر و فاقے سے بچاتے ہیں، سورہ سجدہ کبھی زندگی میں آپ نے عشاء سے پہلے اس کو پڑھے بغیر آرام نہیں فرمایا۔ اسی طرح جمعہ کے دن سورہ کہف، اور ایک دن میں پڑھے لکھے لوگوں کے لیے جو قرآن مجید پڑھنا جانتے ہیں کم از کم 1 پارہ پڑھنا، یہ اور اس طرح کی بہت آسان چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیے اس کی تفصیل آپ کو اس کی لنک کے ساتھ ملے گی۔ اس میں ہم نے کیٹیگری بنائی ہے 7 سال سے 12 سال کی عمر کے بچے بچیاں، ان کے لیے الگ انعام ہوگا، 13 سے 17، 18 سے 25 اور 25 کے بعد کا ایک چوتھا گروپ ہوگا، تاکہ پوتے الگ گروپ میں رہیں،
بیٹے الگ گروپ میں رہیں، نانی الگ گروپ میں رہے، دادا الگ گروپ میں رہے، ہر ایک کو اس میں شرکت کا موقع ہے، اور چاروں قسم کے چاروں کاموں میں بیک وقت ہر آدمی حصہ لے سکتا ہے۔ پہلا انعام حفظ قرآن پر انشاءاللہ جس کا کم از کم 1.5 پارہ رمضان شریف میں اور اس کے بعد 10 دن 40 دن میں اس کا حفظ مکمل ہوگا، اس کی تفصیل ہمیں ملے گی، اس میں ہم قرآن نکال کر اس میں ہم پہلا انعام 15,000 روپے کا انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے، دوسرا انعام 10,000 روپے کا، تیسرا انعام 7,000 روپے کا۔ اس طرح انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 25 سے 50 اور خصوصی انعامات بھی قرآن مجید یاد کرنے والوں کو دیے جائیں۔ کثرت قرآن پر بھی انشاءاللہ 15,000 کا انعام اور 10,000 کا انعام اور 7,000 کا انعام ملے گا۔ روزانہ کے اعمال پر 10,000، 8,000 اور 6,000 کا انعام ملے گا۔ اسی طرح روزانہ کی سنت صورتوں کو پڑھنے پر اور سنت اذکار کے پڑھنے پر، اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ فجر کے بعد اللہم اجرنا من النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے خلاصی کا وعدہ ہے۔ صبح 3 قل پڑھنا، قل واللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کو 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھتا ہے، اللہ اس کو سحر سے، آصف سے، نظر بد سے، ہر طرح کی بلیات اور آفات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ کتنا اچھا نسخہ ہے، زندگی کا معمول بن جائے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 دفعہ صبح پڑھتا ہے، شام پڑھتا ہے، شام تک اور شام کو پڑھنے والے کے لیے صبح تک ہر طرح کی بلیات آفات سے حفاظت کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد 3 تسبیح، اور صبح سے شام تک رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور 100 مرتبہ درود شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور 100 مرتبہ استغفار۔ اگر پورا استغفار پورا طویل یاد نہیں ہے تو کم از کم استغفر اللہ بھی پڑھیں گے۔ اور روزانہ ہمارے پاس آپ کی تفصیلات آئے گی، ہم ایک فارم آپ کو لنک دے رہے ہیں، آپ ٹک کرتے جائیے، واٹس ایپ سے آسانی کے ساتھ اس کو آپ پر کر سکتے ہیں۔ روزانہ کی آپ کی رپورٹ جمع ہوتی جائے گی۔ اس میں ہندوستان کا کوئی بھی شخص شریک ہو سکتا ہے، یا ہندوستان سے باہر جو لوگ موجود ہیں، مقیم ہیں، چاہے یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، عرب ملکوں میں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں ہو، وہ بھی شریک ہیں۔ چونکہ ہمارا پہلا سال ہے اس لیے ہم نے اپنے ملک کے ساتھ اس کو خاص رکھا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے یہ اعمال ہمارے زندگی بھر کے اعمال کے لیے انشاءاللہ ذریعہ بنیں گے۔ اس کی تفصیلات لنک کے ساتھ دی جا رہی ہے، ان چیزوں کے فضائل بھی لنک کے ساتھ دی جا رہی ہے۔ کوئی بات ہو تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آپ کوئی اپنا میسیج بھیجیں، ہمارے ذمہ دار اس کا جواب دیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہی کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی توفیق سے اس شروع کیے جانے والے عمل کو انشاءاللہ اللہ قبولیت سے نوازیں گے۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا ہر آدمی اس کے اندر شریک ہو، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائے۔ اگر آپ کو اس پروگرام میں شریک نہیں ہونا ہے، برائے کرم کسی کی ہمت شکنی نہ کریں کہ انعام کے لیے کیوں لے رہے ہیں۔ آپ کے کہنے کی وجہ سے، آپ کی ہمت توڑنے کی وجہ سے کوئی ایک آدمی محروم رہے گا تو محروم وہ نہیں رہے گا، اس سے زیادہ آپ رہیں گے۔ آپ خود شریک ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اس لنک کو، اور اپنے گھر کے تمام لوگوں کو، اس میں 60 سال سے لے کر 160 سال تک کے عمر رسیدہ اشخاص بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور ایسی چیزیں بھی ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کی توفیق سے شروع کی جانے والے اس عمل کو اللہ اپنے پاس قبولیت سے نوازیں گے، اور اس رمضان کو جو ہمارے لیے بظاہر کرونا وائرس کے پس منظر میں زحمت ہے، اللہ اس کو رحمت میں بدل دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔